नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। सुब्हानल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। सुब्हानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया खातमिन नबीय्यीन। जज़ाकल्लाह। सुब्हानल्लाह। बशीर व नज़ीर, जद्दुल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. जज़ाकल्लाह। لعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. अल्लाहु بسم अकबर। الله الرحمن الرحيم. सुब्हानल्लाह। सुब्हानल्लाह। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا क्या कहने क्या بل أحياء عند ربهم يرزقون. सुब्हानल्लाह। صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। मुमिनीन, आप सबसे गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमज़ और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद नफीस हैदर काज़मी इब्ने सैयद ज़हीरुल काज़मी मज़हर हुसैन काज़मी यह करें। सुब्हानल्लाह। अरे भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। zaman bertiga salawat ala Muhammad wa अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उलमा किराम, सादात इज़ाम, जवान अजीज, फज़लान कौम व मिल्लत, सबसे पहले तो खुदावंद आलम का शुक्र है कि एक तवील अरसे बाद आप सबकी ज़ियारत का मौका मिला। सुब्हानल्लाह। और उसके बाद खुशी इस बात की कि कभी कभी कौमों की तारीख में कुछ मरहले ऐसे आते हैं जिसमें उन्हें एक तारीखी किरदार निभाने का मौका मिलता है। और आज ये अव्वल वक्त आपने नमाज पढ़ के ये पैगाम दे दिया कि इस बस्ती में लोग सिर्फ हुसैन को नहीं मानते, हुसैन की मानते। क्या कहने और इसका यूं तो सारे मुमिनीन मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं, लेकिन अलल खुसूस ये उलमा जो तशरीफ फरमा हैं, मैं इनके लिए कहूंगा कि नमाज के वक्त में सब चीजों का ठहर जाना इस बात की गवाही देता है कि यहाँ के उलमा नाम के नहीं काम के उलमा।
صحت سلامتی کے لیے بالدی کا صلوات. اور یہی پیغام ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ باریک مرحلہ ہوتا ہے جہاں میسج دینے کا موقع ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ تمام مومنین کو خدا عالم اپنے حفظ و امان میں محفوظ کرائے. اور یہی پیغام ہے اس کربلا کا. چونکہ اب وقت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، مجھے کہیں اور سفر کرنا، اس لیے بلا کے ساتھ داخل چند رائز آپ کی خدمت میں. یہ سورہ آل عمران کی وہ مشہور و معروف آیت ہے جس کے تعارف کا کوئی کی ضرورت نہیں ہے. سب متواتر علماء خطباء واعظین سے آپ سنتے آ رہے ہیں، جس میں ایک حیات کا تذکرہ ہے. اور وہ ایسی حیات ہے، ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں پروردگار کا وعدہ ہے. اور یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائے، ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے. بولنا دور کی بات، سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اسلام کسی بھی بات کو اللاجیکل اور بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے نہیں کہتا. یہ جو آپ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک بنیادی نکتہ بیان کر کے میں آگے بڑھوں کہ ہر عقیدت قابل قبول نہیں ہے. غور سے سنیے گا، ہر عقیدت قابل قبول نہیں ہے. ہر شے میں، ہر شخص میں عقیدت رکھنے کا نام اسلام نہیں. ہر شے میں اور ہر چیز میں عقیدت رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں عقیدت رکھنے کا نام اسلام. صلوات پڑھے محمد. مجھے اس بات کا علم ہے کہ فرش عذاب میں مختلف مسالک و مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اس لیے میں بہت سارا گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں مسلک اور مذہب کی باؤنڈری سے باہر نکل کر بھی سب تسلیم کرتے ہیں، جنہیں آپ حقائق کلی یونیورسل ٹروتھ کے نام سے جانتے ہیں. وہ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں. مثلا سچ، ہر انسان اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے. بلکہ اگر جھوٹا بھی کوئی سچ بولتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ سچ سچ ہے. توجہ ہے نا. اسی طرح سے عدالت، جسٹس، روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ عدالت اچھی چیز نہیں. اسی طرح سے سخاوت، روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو جو یہ کہے کہ سخاوت اچھی چیز نہیں. روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ شجاعت اچھی چیز نہیں. جو ہے نا، ہر انسان ان حقائق کی تصدیق کرتا ہے اور انہی میں سے ایک چیز ہے شہادت. اصل موضوع کی طرف انہی میں سے ایک شے ہے، ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں شہادت. بلکہ اس شہادت کے تقدس کا وہ بھی قائل ہے جو مذہب کو بھی نہیں مانتے. جو مذہب کو بھی نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، وہ بھی اگر کسی چیز کے تقدس کے قائل ہیں تو وہ واجب شہادت کے تقدس کے قائل ہیں. عزیزان محترم، ہر قوم میں شہادت کا کنسپٹ ہے، ہر ملت میں شہادت کا کنسپٹ ہے، ہر مذہب میں شہادت کا کنسپٹ ہے، ہر بستی میں شہادت کا کنسپٹ ہے. اب ہر اس انسان سے پوچھئے کہ آپ شہید کو کیسا پاتے ہیں، شہید کا احترام کیوں کرتے ہیں، شہید کی عزت کیوں کرتے ہیں، پلٹ کے وہ یہی
یہی جواب دے گا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم اس نے ہماری خاطر جان دی ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم اس نے ہماری خاطر جان دی ہے؟ میں نے کہا میں نادان ہوں، میں سمجھا نہیں، آپ وضاحت کریں کیسے جان دی؟ عزیزان محترم، کسی نے یہ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری زبان کی دفاع کے لیے جان دی؟ کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری قوم کی بقا کے لیے جان دی؟ کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری پارٹی کی فلاح کے لیے جان دی؟ کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہمارے ملک کے استقامت کے لیے جان دی؟ کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری نسل کی سربلندی کے لیے جان دی؟ کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری تہذیب و فرہنگ کی جاویدانی کے لیے جان دی؟ عزیزان محترم، اب بات اتنی سمجھ میں آئی، ہر کوئی شہید کے تقدس کا قائل تو ہے، لیکن ہر کسی شہید کے مقصد میں اختلاف ہے۔ شہادت کامن ہے، لیکن ہر شہید کے شہادت کے مقصد میں اختلاف ہے۔ کسی شہید کی شہادت کا مقصد زبان کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد تہذیب کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد قوم کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد ملک کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد ایک خاص تہذیب کا دفاع۔ تو پتہ یہ چلا جس کا جیسا مقصد ہوتا ہے وہ ویسا شہید ہوتا ہے کہ پرماتما کی خاص برکتیں ان افراد پر ہیں جو ایک ذہین ہے، غور و فکر کرنے والے ہیں، اور جو کمزوروں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہت توجہ، رگوید کا شلوک ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے اور پرماتما کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی جو ذہین ہے، جو فطین ہے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور جو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، کمزوروں کا دفاع کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے، اب اسی سرزمین کے بہت قدیم مذہب ہے گوتم بدھ کا، بدھ مذہب، اور گوتم بدھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے افضل ترین انسان وہ ہے جس کے دل میں انسانیت کے لیے اتنی محبت ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیسی؟ کہا جیسے ایک ماں اپنی اکیلی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اور توجہ، جیسے ایک ماں اپنی اکیلی اولاد سے محبت کرتی ہے، تڑپتی ہے، اور اگر تم میں سے کوئی افراد ایسا ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو بلا کسی تفریق مذہب و ملت اس ماں کی ایکلوتی اولاد کی طرح اگر انسانیت سے محبت کرتا ہے تو میری نظر میں سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ تو جیسے سلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے کس طرح سے مذاہب، دیکھیے کس طرح سے سوسائٹی کے بارے میں ترغیب دلاتے ہیں۔ اب آئیے گرو گرنتھ کی طرف، گووند شری گرو نانک جی کہتے ہیں، گرو نانک کہتے ہیں کہ مذہب کے 3 بنیادیں ہیں۔ کہا مذہب کی 3 بنیادیں ہیں۔ کہا پہلی بنیاد نام جپنا یعنی ذکر الہی کرنا، دوسری بنیاد قرت کرنا یعنی حلال روزی کمانا، اور تیسری بنیاد بند چکھنا یعنی سماج کی، سوسائٹی کی بے نام خدمت انجام دینا۔ بے نام خدمت انجام دینا۔ کسی نے پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ عزیز و حدیث تمام اہل اسلام کے یہاں موجود ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ حج کرتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، بلکہ پیغمبر اعظم کو تا قیامت اسلام کا میسج دینا تھا۔ پیغمبر نے کہا
دیکھیے عزیزان محترم، ہر چلتی پھرتی شے کو سماج نہیں کہتے، ہر داڑھی مونچھ رکھنے والے کو بھی سماج نہیں کہتے۔ ٹیکنیکل بھاشا میں سماج لوگوں کے ایک سموہ کو، ایک گروپ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس گروپ کو خالی سماج نہیں کہتے، چند شرائط کی بنیاد پر سماج کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ذوق موجود ہے، اس لیے میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ چند شرائط کی بنیاد پر سماج کو سماج کہا جاتا ہے۔ کہا سماج کیسے وجود میں آیا؟ انسانوں کا جب مجمع اکٹھا ہوا تو اس سے سماج وجود میں آیا۔ کہا نہیں، کیا صرف اس مجمع سے سماج وجود میں آیا؟ کہا نہیں، جب اس انسانی سماج کے اندر انسانوں میں روابط قائم ہوئے، توجہ ہے نا، روابط قائم ہوئے، معاملات زندگی قائم ہوئی، اس سماج کو، اس تمام پروسیس کو کہا گیا سماج۔ میں نے کہا یہ روابط کیسے قائم ہوتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ انسانوں کو بھی کچھ چیزیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں۔ بہت توجہ، انسانوں کو کچھ چیزیں جوڑنے کا کام کرتی ہے، یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ کیا کہنے توجہ نا، یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ توڑنے کا کام کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جوڑتی ہیں۔ مثلا زبان انسانوں کو جوڑتی ہے، زبان کے پیوند سے انسان جڑتے ہیں۔ مثلا تہذیب کے پیوند سے انسان جڑتا ہے، کیونکہ درندہ جب حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون غریب ہے کون کمزور ہے، توجہ نا، اب یہ درندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، توجہ ہے۔ ایک مرتبہ اس چیز سے پریشان ہو کر جانوروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، جیسے آج کل کبھی کبھی بلاتے ہیں انسان نما جانور۔ ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا، ایک میٹنگ بلائی گئی، کہا کہ بھائی کیا ایجنڈا ہے؟ کہا بھائی دیکھو ایسا مسئلہ ہے کہ شیر کی دہشت نے سب کو پریشان کر دیا، کوئی سمادھان ہو تو بتاؤ۔ اب کوئی کھڑا ہوا، کسی نے کچھ کہا، اب کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہت دیر ہوئی، اتنا شور و غل ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جانور صفت میٹنگوں کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب کبھی بھی کسی میٹنگ کا حل نہ نکلے تو سمجھ لیجیے جانوروں کا اجتماع تھا۔ اب کہا بہت دیر ہوئی، کہا ایک سب نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم سے تو یہ حل نہیں ہوگا، ہمارے جنگل میں ایک مقدس بکری ہے، اس کے پاس اس کا حل ہوگا۔ کیا کہنے اچھا بھائی ہم یہاں بڑے بڑے جہاں ہاتھیوں سے حل نہ نکلا، جہاں بڑے بڑے جناب گدھے گھوڑوں سے حل نہ نکلا، وہاں بکری کیا حل نکالے گی؟ کہا کبھی کبھی یہ مقدس بکریاں ہی کام میں آتی ہیں۔ تمام جانور دستے ادب جناب بکری کی بارگاہ میں، بکری کہتی ہے خیریت؟ آج پوری انجمن آئی ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت ہوتی تو کہاں سے آتے ہیں؟ شیر سے پریشان ہے، شیر نے بڑا دکھی کر رکھا ہے، اس کا کوئی حل نکالیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دن تو حملہ ہوتا ہے، نہ کہیں چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، بس جہاں چلا، جہاں جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا اٹھا لیا، شکار بنا لیا۔ بہت توجہ ظالموں کا۔ کہا اچھا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ اس مسئلے کا حل کریں۔ کہا بھائی حل تو میرے پاس ہے لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم انتظار کریں گے۔ عزیزو بکری آئی، سارے جانور منتظر ہیں، کیا ہوا؟ کر دیا کام۔ اچھا انتظار کرو، 1 مہینے کا ٹائم ملا، بس 1 مہینے انتظار کرو۔
عزیزو 1 مہینہ گزر گیا، شیر نے گوشت چھوڑ دیا تو جو ہے 1 مہینے بعد بکری نے کہا اے جنگل کے واسیوں جاؤ جا کر دیکھو میں نے جو نسخہ دیا تھا اس پہ کام ہوا ہے کہ نہیں۔ سارے جانور ڈرتے ڈرتے شیر کی جانب پڑے اور اس گفا میں غار کے قریب گئے، سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں۔